ناظرین، آج 16 شعبان جمعے کے دن کا ایک ایسا خاص الخاص وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں۔ انشاءاللہ آج جمعے کے دن یہ وظیفہ ہاتھ کی انگلیوں پر 33 بار پڑھ لیجئے۔ دولت کا ایسا طوفان آئے گا کہ آپ سب لوگ حیران رہ جائیں گے، آپ کی عقل دنگ رہ جائے گی۔ آج وہ ملے گا جو کبھی سوچا نہ ہوگا۔ خدا کا واسطہ آج یہ وظیفہ پڑھ کر اپنی قسمت چمکا لو۔ میں خدا کا واسطہ اس لیے دے رہی ہوں کیونکہ شعبان کا مہینہ بڑی تیزی سے گزر رہا ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے آج 16 شعبان جمعے کا دن آ چکا ہے، اور ابھی بھی بہت سے لوگ شعبان کے مہینے کو لاپرواہی میں گزار رہے ہیں، یہ جانتے ہوئے کہ اس مہینے میں مانگنے والے کی جھولیاں بھر دی جاتی ہیں۔ اگر کوئی بندہ اپنے مقدر کا ستارہ چمکانا چاہتا ہے، اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانا چاہتا ہے، اپنی نسلوں کو آباد دیکھنا چاہتا ہے، تقدیر کے بند تالوں کو کھلوانا چاہتا ہے، تو 16 شعبان جمعے کے دن یہ وظیفہ صرف 33 بار پڑھ کر دیکھیے گا۔ اللہ والو مہینہ رب کے محبوب کا، ذکر رب کے 3 ناموں کا، اور جب کوئی بندہ یقین کامل کے ساتھ پڑھتا ہے تو پڑھتے دوران رب کی ذات اتنا نوازتی ہے کہ بندے کو خود بھی سمجھ نہیں آتی کہ یہ رزق، یہ دولت، یہ کامیابیاں کہاں سے آ رہی ہیں۔ اللہ والو آج کا وظیفہ اتنا خاص الخاص ہے کہ اگر کوئی بندہ کہتا ہے کہ وہ جلد کامیاب ہونا چاہتا ہے، اگر کوئی راتوں رات امیر و کبیر ہونا چاہتا ہے، اگر کوئی جلد اپنے ہر مقصد میں کامیابی کو یقینی بنانا چاہتا ہے، تو وہ 16 شعبان جمعے کے دن یا اللہ یا رحمان یا رحیم کا یہ خاص وظیفہ پڑھ کر دیکھے۔ رزق اور دولت آپ پر عاشق اور مہربان ہو جائے گی، راستے کی رکاوٹیں بندشیں ہٹ جائیں گی، آپ جس طرف قدم بڑھائیں گے کامیابی مقدر ہو جائے گی انشاءاللہ۔ آج اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے سے پڑھنے کے بعد جعلی پیروں، فقیروں، عاملوں کی چھٹی ہو جائے گی۔ جو لوگ در در کی ٹھوکریں کھا کر تھک چکے ہیں، جو لوگ بڑے بڑے اعمال، تسبیحات اور وظائف پڑھ کر تھک چکے ہیں، ان سے میری ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے کہ رجب، شعبان، رمضان اور محرم 4 مہینے بڑے برگزیدہ مہینے ہیں، بڑے پاک، عظمت اور حرمت والے مہینے ہیں۔ ان مہینوں کی قدر و قیمت اتنی زیادہ ہے کہ ان مہینوں میں مانگنے والے کی ہر حاجت غیب سے پوری ہوتی ہے، اور جب غیب سے دیا جاتا ہے تو پھر ناپ تول کر نہیں دیا جاتا، پھر 1-2 لاکھ نہیں مانگنا چاہیے۔ آج رب کریم سے غیبی دولت کا، خزانوں سے مالا مال ہونے کا، خزانے لوٹنے کا ایک ایسا عمل لے کر آئی ہوں جس کو جس نے بھی پڑھا، جب بھی پڑھا، رب کریم نے بے حد رزق اور دولت سے نوازا۔ اگر کسی کو یقین نہیں آتا تو آپ بھی 16 شعبان جمعے کے دن کا یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھیے گا۔ وظیفہ آپ نے مکمل دیکھنا ہے، یہ موقع سال میں ایک بار ملتا ہے۔ اگر آپ نے آج لاپرواہی کی، جلد بازی میں یہ وظیفہ پڑھا تو پھر وظیفے کا فائدہ نہ ہوگا۔ اس لیے آج میری جو بہنیں پریشان ہیں، گھر کی نحوست کی وجہ سے، گھر کی تنگ دستیوں کی وجہ سے، گھر میں فاقوں اور غربت کی وجہ سے پریشان رہتی ہیں، ان تمام ماؤں بہنوں سے گزارش ہے کہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم کا یہ خاص وظیفہ پڑھ کر دیکھیے گا۔ انشاءاللہ آپ کے گھر سے ہر طرح کی نحوست، ہر طرح کی تنگ دستی، ہر طرح کی پریشانیاں ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گی۔ وہ میرے بھائی جن کی دکان پر گاہک نہیں آتے، انشاءاللہ اگر حسد، نظر بد، جادو جنات کا کوئی وار ہے، آج ہی یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے، آپ کی دکان پر گاہکوں کا رش لگ جائے گا، کیونکہ یہ رزق، یہ دولت، یہ کامیابیاں صرف رب کریم کی طرف سے ہیں۔ رب کی مرضی کے بغیر ایک پتا بھی ہل نہیں سکتا، تو پھر کیوں نہ رب کے سامنے ہاتھ پھیلایا جائے، ہمیشہ رب کریم سے مانگا جائے۔ آج ہماری ناکامی کی، آج ہماری تباہی اور بربادی کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ آج ہم پر جب مشکل وقت آتا ہے تو ہم سب سے پہلے لوگوں کے سامنے، رشتہ داروں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں۔ جب ان کی طرف سے کوئی اچھا رسپانس نہیں ملتا، جب ان کی طرف سے کوئی مدد نہیں آتی، پھر ہم در در کی ٹھوکریں کھاتے ہیں، پھر لوگوں کے تانے سنتے ہیں، پھر تھک ہار کر جعلی پیروں، فقیروں کے چکروں میں پڑ جاتے ہیں۔ جب وہاں سے بھی کوئی فائدہ نہیں ہوتا تو پھر رب کی چوکھٹ پر آتے ہیں، اتنے میں رب کی ذات ناراض ہو جاتی ہے۔ رب فرماتا ہے وہ بندہ تو خود میرا محتاج ہے، تو اس بندے سے مانگ رہا ہے۔ اللہ والو ہوش کے ناخن لیجئے، جب رب نے فرمایا کہ ہر شے میری طرف سے ہے، نصیب اور تقدیر کے فیصلے میری طرف سے ہیں، رازق اور خالق مالک
رب کی ذات ہے، تو یہ کیوں یہاں وہاں ہاتھ پھیلاتے ہو؟ آج 16 شعبان جمعے کے دن یہ وظیفہ صرف 33 بار پڑھنے کی دیر ہے۔ آپ تو کیا آپ کی نسلیں آباد ہو جائیں گی، آپ کی ہر مشکل پریشانی کا غیب سے خاتمہ ہو جائے گا۔ صرف 16 شعبان جمعے کے دن یہ وظیفہ 33 بار پڑھنے کی دیر ہے۔ آپ چاہے پاکستان سے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، آپ سعودی عربیہ سے ہیں، آپ بنگلہ دیش سے ہیں، نیپال، مسقط، عمان، جاپان، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب آپ کے ملک میں 16 شعبان جمعے کا دن آ جائے تو آپ نے رب کریم کے ان 3 ناموں کو بتائے گئے طریقے سے لازمی پڑھ لینا ہے۔ تو ناظرین، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے انشاءاللہ آج کے اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک ہمارے ZoHerWF چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کیا کریں تاکہ آپ کا بھی اس کار خیر میں حصہ شامل ہو سکے۔ عمل کی بہترین رہنمائی کے لیے ویڈیو کو شروع سے اینڈ تک لازمی دیکھیے گا۔ اب اللہ والو، آپ نے کرنا کیا ہے، یہ ذرا دھیان سے اور بہت زیادہ سنجیدگی سے سمجھیے گا، ویڈیو کو بنا سکپ کیے دیکھیے گا۔ لیکن اس سے پہلے آج ماہ شعبان کی 16 تاریخ اور جمعۃ المبارک کے دن کی خصوصی دعا کر لیتے ہیں۔ آپ لوگوں نے آمین ضرور بولنا ہے، انشاءاللہ آپ کی دعا میں شمولیت ہو جائے گی۔ اے میرے مالک و مولا، تو تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیرے رب ہونے کا واسطہ، تجھے اس بابرکت مہینے کا واسطہ، تجھے ماہ شعبان کی 16 تاریخ اور جمعۃ المبارک کے دن کا واسطہ۔ اے میرے مالک و مولا، ہم سب کے دل کی تمام جائز حاجات اور خواہشات کو پورا فرما دے۔ اے میرے مولا، جو بے روزگار ہیں اچھا روزگار عطا فرما، حلال روزگار عطا فرما، ایسا بابرکت اور ایسا پاکیزہ رزق عطا فرما جس کو حاصل کرنے کے بعد ہم لوگ کبھی گمراہ نہ ہوں، ہم لوگوں سے 5 وقت کی نماز کبھی نہ چھوٹے۔ اے میرے مالک و مولا، ہماری زبان کو اخلاق سے پر کر دے، ہماری زبان کو دوسروں کو فائدہ دینے والی بنا دے۔ اے میرے مالک و مولا، جو میری بہنیں رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں، بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما، ایسے بہترین رشتے عطا فرما کہ ان کی زندگی جنت جیسی گزرے اور ویسے ہی زندگی ان کے شوہر کی بھی گزرے۔ اے میرے مالک و مولا، بالخصوص غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی اور کشمیر کے مسلمانوں کی مدد فرما اور وہاں پر رہنے والے، وہاں پر بسنے والے تمام مسلمانوں کی خیر فرما۔ اے میرے مالک و مولا، ان کو اپنے حفظ و امان میں جگہ عطا فرما، ہماری دعاؤں کو اپنے فضل کے ساتھ، اپنے کرم کے ساتھ، اپنی خاص توفیق کے ساتھ ہماری دعاؤں کو قبول و منظور فرما، جو مانگا مقدر فرما، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرما۔ آمین آمین اللہم آمین۔ ناظرین، ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا، انشاءاللہ آپ کی دعا میں شمولیت ہو جائے گی۔ اگر آپ اپنا کوئی مقصد بھی لکھنا چاہتے ہیں تو لکھ سکتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو ہزاروں لاکھوں لوگوں تک جائے اور پتہ نہیں کس کی آمین رب کریم کو پسند آ جائے اور ہم سب کی ہر حاجت پوری ہو جائے، ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے۔ تو اللہ والو، بالخصوص آپ لوگوں نے کمنٹس میں آمین ضرور لکھنا ہے۔ اور اللہ والو، آج ماہ شعبان کی 16 تاریخ اور جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ اس جمعے کو دولت والا جمعہ بھی کہا جاتا ہے۔ آپ نے آج کے دن یہ وظیفہ پڑھنا ہے، جس کو جب جہاں جیسے وقت ملتا ہے، دکان پر ہیں دکان پر پڑھ لیں، دفتر میں ہیں دفتر میں پڑھ لیں، کاروبار، سفر، جہاں بھی آپ کو وقت ملتا ہے، قبلہ کی طرف رخ کرتے ہوئے باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو سب سے بہتر ہے، لیکن آپ نے پڑھنا 3 بار ہے۔ ناظرین، 3 بار درود پاک پڑھ کر آپ نے وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ ایک بار 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اپنے خاص مقصد کی نیت
نیت کرنی ہے۔ انسان کسی نہ کسی مقصد کے لیے، کسی نہ کسی حاجت کے لیے وظیفہ پڑھتا ہے۔ کوئی بے روزگار ہے، روزگار کے لیے پڑھتا ہے۔ کوئی بے اولاد ہے، اولاد نرینہ چاہتا ہے۔ کوئی کاروبار میں ترقی کے لیے، کوئی قرض سے نجات کے لیے، کوئی گھر میں سکون اور برکت کے لیے، کوئی اپنے اجڑے کام سنوارنا چاہتا ہے۔ ناظرین، آپ نے اپنے الفاظ میں اپنے مقاصد کی نیت کرنی ہے اور ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کریں۔ آپ نے سب سے پہلے یا اللہ یا رحمان یا رحیم، آپ نے سب سے پہلے یا اللہ یا رحمان یا رحیم کو پڑھنا ہے۔ ان تین ناموں کو آپ نے کس طرح پڑھنا ہے، یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے، توجہ کیجئے گا۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم تینوں ناموں کو ملا کر پڑھا تو ایک بار ہو گیا۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم تینوں ناموں کو ملا کر پڑھا تو دو بار ہو گیا۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم تینوں ناموں کو ملا کر پڑھا تو تین بار ہو گیا۔ آپ نے یا اللہ یا رحمان یا رحیم کو 33 بار پڑھنا ہے، 33 ٹائمز پڑھنا ہے۔ جب آپ یا اللہ یا رحمان یا رحیم کو پڑھ لیں تو فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ آج کا خاص الخاص عمل ہے، جسے آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ یہ رب کریم کی ایک قرآنی سورت ہے، یہ رب کریم کی پسندیدہ سورت ہے، یہ رب کو راضی کرنے کا راز ہے۔ اگر اس سورت کو بتائے گئے طریقے سے پڑھنے کی دیر ہے، آپ اس رب کو راضی کریں گے جس رب نے آسمان اور زمین کو بنایا، جو رب عرش الہی کو اٹھائے ہوئے ہے، زمین کو بچھائے ہوئے ہے، تو کیا وہ آپ کی رزق اور دولت کی خواہش کو پورا نہیں کر سکتا؟ بے شک کر سکتا ہے۔ ناظرین، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اگر آپ مایوس ہیں، اگر آپ بند گلی میں جا چکے ہیں جہاں آپ کی کوئی مدد کرنے والا نہیں، لوگ آپ کو دیکھنا پسند نہیں کرتے، آپ ہر قدم پر، ہر موڑ پر ناکامی، تباہی اور بربادی کا سامنا کر رہے ہیں، تو صرف اور صرف ایک بار اس قرآنی سورت کو پڑھ کر دیکھیے گا۔ یہ سورت سورۃ الفاتحہ ہے۔ سورہ فاتحہ وہ قرآنی سورت ہے جس کو پڑھنے کی دیر ہے، عرش الہی پر بیٹھا رب راضی ہو جاتا ہے، اور رب راضی تو جگ راضی۔ یہ مہینہ رب کریم سے نصیب اور تقدیر لکھوانے کا مہینہ ہے، اور آج میں جو وظیفہ لے کر آئی ہوں، جس کو پڑھنے کے بعد رب راضی ہو جائے گا، پھر اپنی پسند کا نصیب بھی لکھوا لینا، اپنی پسند کی تقدیر، رزق، دولت جو بھی چاہیے وہ پھر آپ لکھواتے چلے جانا۔ یہ چھوٹا سا وظیفہ پورے سال کے نصیب اور تقدیر کو چمکا کر رکھ دے گا۔ صرف یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے، آپ نے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ اس سورہ کی قدر و قیمت اتنی زیادہ ہے کہ یہ قرآن مجید میں موجود ہے، جس کی حفاظت کا ذمہ میرے رب کریم نے خود لیا ہے۔ رب کریم نے اپنے کلام کا آغاز سورہ فاتحہ سے کیا۔ نماز جو رب کریم نے معراج کی رات اپنے محبوب کو تحفے میں دی، اور ہر مسلمان مرد اور عورت ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض کر دی۔ نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے۔ اللہ والو، سورہ فاتحہ کی 7 آیات ہیں، اور 7 آیات سورۃ فاتحہ پڑھنے سے 7 آسمان اور 7 زمینوں کا رزق اور دولت آپ کے نصیب اور تقدیر میں لکھ دیا جاتا ہے۔ لیکن ایسا تب ممکن ہوتا ہے جب آپ شعبان کے مہینے میں بتائے گئے وظائف کو بتائی گئی ترتیب اور طریقے سے پڑھتے ہیں۔ آج کے دن یہ سورہ فاتحہ کا وظیفہ بہت خاص ہے، توجہ کے ساتھ پڑھیے گا، توجہ بہت ضروری ہے۔ ناظرین، سورہ فاتحہ کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے 11 بار پڑھنا ہے، 11 ٹائمز پڑھنا ہے، اور 11 بار کا مطلب 11 بار ہی پڑھنا ہے۔ توجہ کیجئے گا، یہ سورہ فاتحہ میں بے اولادی کا حل موجود ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ کئی سالوں سے اولاد نہیں ہو رہی، یا جن کے گھر میں بیٹیاں ہی بیٹیاں ہیں، بیٹے کی خواہش ہے، آج 11 بار سورہ فاتحہ پڑھتے دوران رب سے ضد کر کے کہنا کہ مولا، شعبان کے مہینے میں تو ہر بندے کے نصیب اور تقدیر کے فیصلے کرتا ہے۔ آج تجھے تیری کلام سورہ فاتحہ کا واسطہ، کملی والے آقا کے مہینے کا واسطہ، آج اس برکت والے مہینے میں، جس مہینے میں نصیب اور تقدیر لکھا جاتا ہے، صاحب اولاد اور بیٹا چاہتا ہوں، مانگ کر دیکھو، میرا رب بیٹے سے نوازے گا انشاءاللہ۔ اگر کوئی بے روزگار ہے، روزگار کے لیے پڑھ لے۔
آپ قرض دار ہیں، قرض سے نجات کے لیے پڑھ لیں۔ گھر سے بے سکونی بے برکتی کے خاتمے کے لیے پڑھ لیں۔ ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ آج خزانے لوٹنے کا وقت ہے، آج رب سے اپنی ہر بات منوانے کا وقت ہے۔ اللہ والو سورہ فاتحہ کو بتائے گئے طریقے سے پڑھتے، ساتھ ہی آج کا تیسرا اور آخری وظیفہ آپ کے حوالے کر رہی ہوں۔ اگر یہ تیسرے نمبر پر جو وظیفہ بتا رہی ہوں یہ نہ پڑھا تو وظیفے کا کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ یہ رب کو منانے کا راز ہے۔ آپ نے تیسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ لا حول ولا قوت الا باللہ کا وظیفہ ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ کا مطلب ہے رب کریم سے اپنے گناہوں کی معافی شعبان کے مہینے میں ایک، اور جب آپ اپنے گناہوں کی معافی مانگ کر رب کو راضی کر لیں گے تو انشاءاللہ آج رب کریم سے ضد کر کے جو بھی مانگیں گے اس کے مقدر میں، اس کے نصیب میں لکھ دیا جائے گا۔ اسے برکتوں والا، رحمتوں والا، نعمتوں والا، حلال رزق سے نوازا جائے گا۔ اس کے گھر سے بے برکتی کا، بے سکونی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اس کے گھر کا بچہ بچہ دولت مند ہو جائے گا۔ جو شعبان کی دوسری جمعرات کے دن شروع سے اب تک ایک ایک نقطہ، ایک ایک چیز بتائے گئے طریقے سے وظیفہ اور عمل کرے گا، بدبخت ہے، بدقسمت ہے وہ انسان جو شعبان کے جمعۃ المبارک کا دن لاپرواہی کرے گا۔ آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ کو صرف 7 بار پڑھنا ہے، 7 ٹائمز پڑھنا ہے۔ آپ نے پڑھنا کس طریقے سے ہے یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے، توجہ کیجئے گا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ 1 بار ہو گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ 2 بار ہو گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ لا حول ولا قوت الا باللہ کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ 7 بار لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتے دوران نہ تو آپ نے کسی سے بات کرنی ہے اور نہ ہی کوئی آپ سے بات کرے گا۔ یہ وظیفہ پڑھتے دوران 7 آسمانوں اور زمینوں کا رزق آپ کے مقدر میں لکھ دیا جائے گا۔ پھر دونوں ہاتھوں سے بانٹتے بھی رہو گے تو رزق اور دولت میں کمی نہیں آئے گی انشاءاللہ۔ یہ رب سے مانگنے کا، یہ رب کی بارگاہ سے مانگنے کا طریقہ بتا رہی ہوں۔ آج ہر بدقسمت کے مقدر کا ستارہ چمک اٹھے گا۔ صرف یقین کامل کے ساتھ شعبان کے جمعۃ المبارک کے دن یہ 3 کام لازمی کرنے ہیں۔ ایک ایک نقطہ بتایا ہے۔ آپ نے ویڈیو سکپ کی، وظیفے کا کوئی خاص حصہ چھوٹ گیا، وظیفہ ضائع ہو جائے گا۔ ناظرین، آپ کو عمل کا کوئی فائدہ نہ ہوگا، اور آج یہ موقع سال میں 1 بار مل رہا ہے، اور یہ موقع اگر ہاتھوں سے نکل گیا تو پورے سال کا پچھتاوا ہوگا۔ بہتر یہی ہے کہ آج شعبان کے جمعۃ المبارک کے دن توجہ، دھیان اور خلوص نیت سے یہ وظیفہ پڑھا جائے۔ اگر رب کریم سے ضد کر کے مانگیں گے کہ مولا تو رازق ہے، تو خالق ہے، تو مالک ہے، تو ہر شے پر قادر ہے، اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میری اور میری آنے والی نسلوں کی حاجات کو پورا فرما دے۔ ناظرین، آج خوش قسمت لوگ یہ وظیفہ پڑھیں گے، اور جو لوگ یہ وظیفہ پڑھیں گے پورا سال ہاتھ اٹھا کر دعائیں دیں گے کہ واقعی کسی اللہ والی نے کوئی وظیفہ بتایا تھا۔ اگر کوئی پریشان حال ہے تو 10، 20، 50، 100 جتنی آپ کی توفیق ہے صدقہ خیرات کیجئے، کیونکہ صدقہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے، مشکلات کو ختم کرتا ہے۔ اس وظیفے کی اجازت ہر کسی کو ہے، صرف 1 بار اس ویڈیو کو لائک کرنا ہے اور کم از کم 10 افراد تک صدقہ جاریہ کی نیت سے، ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو لازمی شیئر کرنا ہے۔ اگر آپ کے اس ویڈیو کو شیئر کرنے سے یہ وظیفہ، یہ ویڈیو کسی ضرورت مند، کسی حاجت روا کو چلی جاتی ہے تو اللہ آپ کو، مجھے، ہم سب کو اس کا برابر کا اجر و ثواب اور خیر کثیر عطا فرمائے گا۔ اب آخر میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھیے گا جتنا آپ نے اس عمل کے شروع میں پڑھا۔ وظیفہ مکمل ہوتے ہی دونوں ہاتھ جوڑ کر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کریں جب تک دل کو سکون نہ ملے۔ بار بار اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرتے رہیں۔ جیسے ہی دل کو سکون مل جائے کہ رب کریم نے سچی توبہ قبول فرمائی
فرما لی ہے، پھر ضد کر کے مانگے، پھر آنکھوں میں آنسو لیے مانگے، پھر گڑ گڑا کر مانگے، ہو سکے تو سجدے کی حالت میں چلے جائیں۔ سجدے کی حالت میں رب بندے کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ اللہ آپ کی ہر نیک جائز حاجت کو پورا فرمائے۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک اور بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ دوران گفتگو کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو، اللہ پاک اپنی شان کریمی کے صدقے معاف فرمائے۔ اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کامنٹس میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔